بلوچ قبائل کے سرشت میں بہادری، مہم جوئی، وطن سے محبت، مہمان نوازی، وفاداری، یہ سب عناصر شامل ہیں۔ لیکن بلوچ قبائل بالعموم اور مری قبیلہ بالخصوص انتہائی درجے کے ضدی واقعہ ہیں۔ ایک دفعہ جب کمٹمنٹ کی تو پھر اپنے باپ کی بھی نہیں سنتے ہیں۔ گوریلا کارروائیوں میں بلوچوں کو خاصا حاصل ہے۔ انتقام لینا تو ان کے خون میں شامل ہے۔ انگریزوں کے خلاف ان کے یلغار کی ایک تاریخ ہے۔ السلام علیکم، یہ تبسم جلالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ آج کی تاریخ ناک میں آپ کو بلوچ مری قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک جنگجو کالا خان مری کے بہادری کا تاریخی واقعہ سنانا مقصود ہے۔ لیکن تفصیل پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اس کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بروقت مل سکے۔ ولاگ کی ابتدا میں نے کہا تھا کہ مری قوم انتہائی ضدی واقعہ ہے۔ اگر تاریخ کی کتب میں ان کا مطالعہ کیا جائے تو شاہ محمد مری کے مطابق مری کا مطلب ہے جن یا ضدی، یعنی جب بھی کسی مسئلے پر ضد پہ اڑ جائے تو اس کے لیے اپنی جان تک کی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ان کے ضدی ہونے کا ایک اور واقعہ بتانا چاہوں گا، لیکن اس واقعے میں ضد کے ساتھ ساتھ انتہائی درجے کی حماقت کا بھی مظہر شامل ہے، اور جس قاری کا یہ واقعہ تاریخی کتب میں موجود ہے اس میں خود قاری کا کہنا ہے کہ میں چھوٹا سا تھا اور وہ اپنے والد کے ہمراہ انگریز کا بنایا ہوا جرنیلی سڑک ماوند کے قریب پار کر رہا تھا کہ والد نے کہا کہ اس سڑک پر جمپ لگا کے اس کو پار کرنا ہے تاکہ جس مٹی پر انگریز کے پلید ہاتھ لگے ہو ان کو چھونا میرے لیے باعث شرم ہے، جو کہ وہ ہمارے بزرگوں کی ضد کے ساتھ ساتھ حماقت بھی تھی، کیونکہ جب تک انگریزوں کے یہ روڈ بنے نہیں تھے تو ہم ماون سے کولو کا فاصلہ پیدل یا اونٹوں پر کئی گھنٹوں کی کٹن مسافت کے بعد طے کرتے تھے، لیکن روڈ بننے کے بعد ہم وہی فاصلہ پلک جھپکتے ہی گاڑیوں پر طے کیا کرتے ہیں۔ یہ تو تھی مری قبیلے کا ضدی ہونا۔ آئیے اب اپنی اصل موضوع کالا خان مری کے بہادری کا تاریخی واقعہ آپ کو سناتے ہیں اور آپ کے زیر نظر کرتے ہیں۔ فقیر کالا خان مری ایک صوفی بزرگ تھے۔ انگریزوں نے 1870 میں جب بلوچستان پر حملہ کیا تو فقیر کالا خان نے تسبیح چھوڑ کر بندوق اٹھائی، پھر مزاحمت کی تاریخ رقم کر ڈالی۔ موجودہ بلوچستان کے ضلع کولو کی تحصیل کاہان کی ایک پہاڑی پر کالا خان مری نے اپنے چند ساتھیوں سمیت انگریزوں کی راہ کی دیوار بن گئے تھے۔ 4 سال تک انہوں نے انگریزی فوج کو آگے نہیں جانے دیا تھا اور ان کو ناکوں چھنے چبوائے تھے۔ انگریزوں نے اس مرد مجاہد کے سر کی بھاری قیمت مقرر کی تھی۔ لائٹ بمبئی گرینیڈیئرز کے کئی ہزار سپاہیوں اور پونا آرٹلری کی ہلکی توپوں کے ساتھ کالا خان مری کے مورچے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ مارکا کئی مہینے چلتا رہا۔ برطانوی فوج کے اعداد و شمار کے مطابق ان کے 100 سے زیادہ سپاہی مارے گئے۔ کئی روز کی لڑائی کے بعد انگریزی فوج پہاڑی پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ وہاں چند لاشیں اور بھوک سے نڈال 3 افراد اس کے ہاتھ آئے جو کالا خان مری بلوچ، جلمب خان بلوچ اور رحیم علی بلوچ پر مشتمل تھے۔ آگے کالا خان مری بلوچ پر 80 انگریز سپاہیوں کو ہلاک کرنے کا مقدمہ چلایا گیا۔ ایسے ہی مقدمہ دیگر 2 ساتھیوں پر چلایا گیا اور فوجی عدالت نے سزائے موت سنائی۔
تینوں مجاہدوں کو 1891 کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ سزائے موت سنائے جانے کے وقت ان کی ایک تصویر اتاری گئی تھی جو آج بھی برٹش میوزیم کا حصہ ہے اور اس کی زینت بنی ہوئی ہے۔ پھانسی دیے جانے کے بعد کلکتہ کو اس واقعے کی جو رپورٹ ارسال کی گئی تھی، اس میں لکھا گیا تھا کہ فقیر کالا خان مری بلوچ کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی منشن کیا گیا تھا کہ اس شخص جیسا ماہر نشانہ باز نہ پہلے پیدا ہوا اور نہ آئندہ کبھی پیدا ہو سکے گا۔ یعنی یہ اس کی بہادری کی جن الفاظ میں تعریف کی گئی تھی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ولاگ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے گا اجازت۔ فی امان اللہ۔